بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ درس سیوطی حصہ اول صفحہ 52 ہے۔ اس صفحے کا آخری شعر ہے وَاسْمًا عَطَاء وَكُنْيَةً وَلَقَبًا۔ علم اسم بھی آیا ہے اور کنیت بھی آیا ہے اور لقب بھی آیا ہے، عطا آیا ہے۔ ایک بات دوسری یہاں سے شروع ہو رہی ہے وَأَخِّرًا ذا ان سواہ صاحبہ۔ اخراً کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے، یعنی نون تاکید ہے، آواز مذکر۔ اخر صرف کے بنا اخرا یؤخر تاخیراً، اخر تو مؤخر کر، اخراً تو ضرور مؤخر کر۔ ذا اس لقب کو، ذا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ لقب کی طرف۔ ان سواہو اگر صاحبہ یہ لقب صاحب بنے، ساتھی بنے، سوا ہو اپنے غیر کا، یہ ہے ترجمہ۔ دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب رف لے آئیں آپ اپنا تو لکھیں، شروع کریں، لیں کم کام لکھیں۔ اسمن عطا کنیتن ولقبا۔ اسمن ہونا، اسمن یہ پہلا شعر کا حصہ۔ وَأَخِّرًا ذا ان سواہ صاحبہ۔ ترجمہ شعر کا یہ ہے علم اسم اور کنیت اور لقب آیا ہے، ایک بات، اور تو ضرور مؤخر کر اس لقب کو اگر البتہ یہ جب کاٹ دیں، اگر اپنے غیر کا ساتھی بنے، یہ ہے ترجمہ۔ تشریح ان اشعار میں علم کی قسمیں اور ہر ایک کی تعریف کی جا رہی ہے، اور پھر علم اور لقب اکٹھے کس کو مقدم اور کس کو
مؤخر کریں گے، ضروری ہے۔ یہ ہے ان اشعار میں بات۔ علم کی اقسام کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ علم کی 3 قسمیں ہیں، 1 اسم، 2 کنیت، 3 لقب۔ لقب بھی علم کی قسم ہے، کنیت بھی اسم کی قسم ہے، اور اسم بھی علم کی قسم ہے۔ اب آئے ہیں اسم، کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑی عجیب سی تعریف کر رہا ہے یہ سوال۔ جواب میں کہتا ہے جو نہ کنیت ہو اور نہ ہی لقب ہو، اسے اسم کہیں گے۔ جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ۔ کنیت کسے کہتے ہیں؟ جس کے شروع میں لفظ اب یا ام یا ابن یا بنت آ جائے تو اسے کنیت نہیں کنیت کہیں گے۔ جیسے ابن زہرا، ام کلثوم، بنت رسول۔ ابن زہرا، ام کلثوم، بنت زہرا۔ ابو بکر، ان سب کے شروع میں کیا آ رہا ہے؟ ام آ رہا ہے، اب آ رہا ہے، بنت آ رہا ہے، ابن آ رہا ہے۔ وہ یار ابن ہے، وہ ابن ہے، یا تو حرف ندا ہے، یبنا کہاں سے آ گیا ہے؟ یا حرف ندا ہے اصل میں۔ ابن زہرا، وہ جب آپ ابن زہرا پر حرف ندا یا لگائیں گے، درمیان میں حمزہ وصلی ہے، حذف ہو جائے گا، کہیں گے یبن زہرا۔ ٹھیک ہے، آ رہی ہے سمجھ؟ کنیت کی تعریف ہو گئی، اسم کی تعریف ہو گئی، ہاں، اور لقب کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ لقب کی تعریف۔ لقب اسم ہوتا ہے۔ ہاں یار، اب جو آ گیا شروع میں، لقب وہ اسم ہوتا ہے
جو جس کے معنی کے ذریعے سے ملقب کی مذمت یا تعریف کی جائے، جیسے کفتن، سرمے دان، کفر کیا معنی ہے؟ سرمے دان۔ بطتن کیا؟ تو اور کہاں کان میں ڈالتے ہیں سرمے کو بات ہے کرنے والی، سرمے کو آنکھوں میں ڈالتے ہیں، کان میں تو تھوڑا ڈالتے ہیں خدا کے بندے۔ یہ سب لقب ہیں، کفتن، بطتن، مرغابی، کیا معنی ہے؟ اسدن، یہ بھی لقب ہے۔ امیر المومنین کا لقب کیا ہے؟ اسدن، اسد اللہ، سمجھ آئیے، یہ اسد لقب ہے۔ اس لفظ کے ذریعے سے، اسد کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں؟ جس کا لقب ہے اس کو کہتے ہیں ملقب، اس کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں، یا تعریف کریں گے یا کیا کہیں؟ مذمت کریں گے۔ اگر کسی کو سرمدان کہہ دیں، کسی کو بطخ کہہ دیں، یہ میں نام نہیں لیتا، ابھی نام آیا تھا، ایک جو ہے وہ بہت مولانا ہیں، وہ بطتن ہے، مرغابی کی طرح پیٹ لٹکا ہوا ہے، یوں مثلا جو ہے چلتے ہیں، ہاں یہاں سے چلیں تو پھر اس کو پکڑ کر جو ہے پیٹ کو یہاں چلنا پڑتا ہے۔ بطتن، بطخ، مرغابی۔ کفتن، سرمے دانی، اوپر سے گردن پتلی، نیچے سے جو پیٹ پھولا ہوا ہے۔ بعض ملا ہوتے ہیں سرمے دان، بعض ہوتے ہیں بطتن، یہ لقب ہے، ان کی توہین کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ لقب معنی کے ذریعے سے کسی کی مذمت کرتا ہے یا کسی کی تعریف، جس کے معنی کے ذریعے سے کسی ملقب کی مذمت یا تعریف کی جائے، اسے کیا کہیں گے؟ لقب کہیں گے۔ سمجھ آئیے آغا جی؟ کنیت کے بارے میں کہتے ہیں، کنیت، یہ یاد رکھنا، لکھ لینا، کنیت کا لفظ نہ کسی کی مذمت کرتا ہے اور نہ ہی تعریف کرتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے نام کو چھپا دیا جاتا ہے۔ وہ جو نام ہوتا ہے اس کو نہیں لیتے، کنیت لیتے ہیں، کنیت نام کو چھپا دیتی ہے۔ کنیت کا لفظ نہ کسی کی مذمت کرتا ہے اور نہ تعریف کرتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے نام کو چھپا دیا جاتا ہے، کیونکہ بعض عرب کے لوگ اپنے لیے نام لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں، لہذا
کنیت کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ابو الحسن، ابو محمد، یہ سارے کی ساری کیا ہیں؟ کنیت ہیں۔ اب شروع میں آ گیا نا، ابو بکر، یہ بھی کیا ہے؟ کنیت ہے، نام نہیں ہے، کیا ہے؟ کنیت ہے۔ ہو گئی سمجھ؟ تمام کی تمام اسم، علم اور کنیت کی تعریفیں اور مثالیں بیان ہو گئیں۔ یہ شعر کا پہلا حصہ تھا، اس کے بعد شعر کا دوسرا حصہ ہے، اور دوسری چیز جو شعر میں ذکر کرنی تھی، توجہ کرنا، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی، جلدی لکھا کریں، آپ کی نظر کمزور ہے۔ وہی لکھا تھا، اخر ذو ان سواہ صاحبہ، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، لفظی ترجمہ لکھ رہا ہوں، تو ضرور لقب کو مؤخر کر، اگر لقب اپنے غیر کا ساتھی بن جائے۔ کلام میں اگر غیر کے ساتھ اس کو لا رہے ہیں، لقب کو غیر کے ساتھ، اب غیر سے مراد کیا ہے؟ غیر سے مراد لقب اور اسم ہیں، یا لقب اور کنیت جمع ہو جائیں، تو کہیں گے لقب اپنے غیر کے ساتھ جمع ہو گیا۔ لکھو 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 لکھو، دیکھتے نہ رہا کرو، کان پہ زور دیا کریں، کان سے سنا کریں، قلم پہ ہاتھ پہ زور دیا کریں، زیادہ وائٹ بورڈ پہ جو دیکھیں جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو ادھر دیکھتے رہیں گے، ادھر سوچتے رہیں گے، پھر لکھتے رہیں گے تو پیریڈ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ظاہری یہی ہے، لیکن مراد مصنف یہ ظاہر عبارت نہیں ہے، بلکہ مراد مصنف یہ ہے کہ لقب اپنے غیر یعنی اسم کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو لقب کو بعد میں لانا چاہیے اور اسم کو پہلے لانا ضروری ہے۔
کیونکہ بعض کتاب الفیہ کے نسخوں میں عبارت یوں ہے، اخراً ذا ان سوا ہے ہا صاحبہ ہو ضمیر کی بجائے ہاں ضمیر آئی ہے، جس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اگر لقب کنیت کے سوا کسی کا ساتھی بن جائے کنیت کے سوا اسم ہے، یعنی اسم اور لقب اکٹھے ذکر ہوں، یہ معنی ہوگا، یعنی اسم اور لقب اکٹھے ہوں، یہ معنی ہو جائے گا۔ ان سوا ہو یعنی کنیت کے سوا، یعنی لقب اگر کنیت کے سوا یعنی اسم کے ساتھ اکٹھے آ جائے تو اس وقت کیا کریں؟ لقب کو کدھر؟ کیونکہ بعض کتاب الفیہ کے نسخوں میں عبارت یوں ہے، کیسی ہے یہ؟ اخراً ذو ان سوا ہاں صاحبہ، یہاں کتاب میں کیا ہے؟ سوا ہو ہے، بعض میں کیا ہے؟ سوا ہاں ہے، یہاں کیا ہے؟ سوا ہو ہے، بعض میں سوا ہاں ہے۔ پھر لقب کو بعد میں لائیں گے، اسم کو پہلے لے آئیں گے۔ جیسے مثال دے دوں، جاءنی زیدن کفتن، اسم کو پہلے لے آئے ہیں، لقب کو بعد میں لے آئے۔ یہ لقب ہے، یہ کفا و کفا، ابھی تو کہا ہے، ادھر نہیں لکھا کہیں، وہ لکھا ادھر کفتن یعنی سرمیدان۔ جاءنی زیدن بطتن یعنی آیا زید کا جو مرغا بھی ہے۔ یہ حکم کیوں ہے؟ اس کا شارح کہتا ہے یہ حکم کیوں ہے؟ اسم کو لقب پر کیوں مقدم کرنا ضروری ہے؟
کیوں ضروری ہے؟ جواب دیتا ہے کیونکہ اگر لقب کو پہلے لے آئیں، ذکر کریں گے تو سامع اشتباہ میں پڑ جائے گا۔ کہ مثلاً کفتن سے مراد لقب ہے یا اس کا مسمى اصلی یعنی سرمہ دان ہے۔ پتہ نہیں چلے گا یہ کسی کا لقب بتا رہا ہے یا اصل میں کہہ رہا ہے میرے پاس آیا سرمہ دان اور زید۔ اگر میں یوں کہتا ہوں جاءنی کفتن زیدن، تو آپ سامع یہ سمجھیں گے کہ یہ کہہ رہا ہے دو چیزیں میرے پاس آئی ہیں، ایک سرمہ دان اور دوسرا زید، حالانکہ میں ایک ہی شخص کہہ رہا ہوں، ایک اس کا اسم لے رہا ہوں، دوسرا اس کا لقب ذکر کر رہا ہوں۔ میرے پاس زید آیا کہ جو سرمہ دانی کی طرح ہے، سمجھ آئیے؟ ہاں بولو کیا کہتے ہو؟ ہاں اسم کو لقب پر کیوں مقدم کرنا ضروری ہے؟ پر مر کو جو ہے خود سمجھ لیا کریں نا، بعض اوقات مس ہو جاتا ہے لکھنے میں، کا کی کے مس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر لقب کو مؤخر کریں گے تو اس اشتباہ سے امن ہوگا، پھر یہ اشتباہ نہیں ہوگا۔ مؤخر کر دیں تو اشتباہ نہیں ہوگا، پتہ چلے گا کہ یہ لقب ہے، ایک بندہ آیا ہے، دو چیزیں نہیں ہیں، ایک اس کا اسم لے رہا ہے، ایک اس کا لقب بول رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھار کلام عرب میں لقب کو اسم پر مقدم کرنا بھی آیا ہے، مگر خلاف قانون ہے۔ قانون نہیں ہے، خلاف قانون ہے۔ جیسے شعر میں
شاعر نے کہا ہے، اس شعر میں شاعر نے کہا ہے۔ بِأَنَّ ذَا اللَّقَبِ أَمْرًا، ذَا الْقَلْبِ أَمْرًا، اس میں ذَا الْقَلْبِ لقب ہے اور امران اسم ہے، اور شاعر لقب کو اسم پر مقدم لایا ہے۔ یہ خلاف قانون ہے۔ لکھ لیا؟ اتنے شاعر نہ بنے، بس کافی ہو گیا ہے۔ ایک جملہ نہیں ادا کر، ایک کلمہ نہیں ادا کر سکتے، شعر تو بجائے خود۔ اب سوال یہ ہے، اگر لقب اور کنیہ اکٹھے آئیں تو کیا حکم ہے؟ اس کو جناب صاحب سیوطی بیان کر رہے ہیں۔ جواب میں کہتا ہے کنیت کو لقب پر اور لقب کو کنیت پر مقدم کرنا جائز ہے۔ یہ صاحب سیوطی نے کہا، جواب دیا۔ چونکہ نحویوں نے اسی جواز کو بتایا ہے، مگر لقب اور کنیت اکٹھے آ جائیں تو کیا حکم ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ کیا حکم ہے؟ جواب جیم، کنیت کو لقب پر اور لقب کو کنیت پر مقدم کرنا جائز ہے، چونکہ نحویوں نے اسی طرح جواز کو بتایا ہے۔ نحویوں نے کہا اسی طرح۔ صاحب سیوطی کیا کہتا ہے مگر اس
تعلیل کو جو لقب کو اسم سے مؤخر کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، مگر اس تعلیل کو جو لقب کو اسم سے مؤخر کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کی بنا پر، یہ میں اس کو یوں بریکٹ میں رکھ لیں، مگر اس تعلیل کی بنا پر دیکھا جائے تو لقب کو کنیت پر بھی مؤخر کرنا واجب اور ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ لقب کو کنیت پر مقدم کرنے سے لقب کے مسمى اصلی کا وہم و گمان اور اشتباہ ہوگا۔ مؤخر کرنا، مؤخر کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، مگر اس تعلیل کو جو لقب کو اسم سے مؤخر کرنے کے لیے بتایا گیا، اس تعلیل کی بنا پر دیکھا جائے تو لقب کو کنیت پر بھی مؤخر کرنا چاہیے، مقدم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کنیت بعد میں لائیں گے، لقب پہلے میں لائیں گے تو اشتباہ ہو جائے گا کہ مسمى اصلی مراد ہے یا لقب مراد ہے۔ اب تیسرے مرحلے میں ہم کہیں گے آیا کنیت اور اسم میں نہیں، آیا کو چھوڑ دیں، اس کو کنیت اور اسم جب دونوں اکٹھے آئیں تو کیا حکم ہے؟ یہ ہے سوال، یہ ہے جواب۔ لقب کے مسمى اصل کا، ہاں، لقب کے مسمى اصلی، اصل نہیں ہے، یہ اصلی ہے، لقب کے مسمى اصلی کا وہم و گمان اور اشتباہ ہوگا۔ لقب کا ایک مسمى اصلی بھی ہے نا، ایک مسمى نقلی ہے، شخص کو کہہ رہے ہیں، ایک مسمى اصلی جس کے لیے اس کو وضع کیا، اس کا وہم و گمان ہوگا۔ کنیت اور اسم جب دونوں اکٹھے لائیں تو کیا حکم ہے؟ جس جی اوہو نہیں دی، اچھا اتنی مشکل ہے، آپ مثال دیں جاءنی، ابو جہل بطتن
میرے پاس آیا ابو جہل کہ جو مرغابی ہے، میرے پاس آیا ابو جہل کفتن، آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی کفتن ابو جہل، جاءنی ابو جہل کفتن، کنیت کو پہلے لے آئیں بعد میں لقب کو، لقب کو پہلے لے آئیں کنیت کو بعد میں لے جائیں۔ اس سوال کا جواب جو بھی میں نے کیا ہے، جواب یہ ہے کہ جس کو چاہیں مقدم اور مؤخر کریں، اسم کو مقدم کر دیں لقب کو مؤخر لے آئیں، آپ نے کیا ہے کنیت کو مقدم کر دیں اسم کو مؤخر لے آئیں، اسم کو مقدم کر دیں کنیت کو مؤخر لے آئیں، کوئی فرق شد دیگه اہتمام شد۔ دیکھیں ترجمہ، سینہ نکل آتا ہے۔ دیکھیں آج اسمن عطا العلم، علم اسم بھی آیا ہے۔ اسم کیا ہے؟ اسم کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ مَا لَيْسَ کُنْیَةً وَلَا لَقَبًا، اسم اس کو کہیں گے جو نہ کنیت ہو اور نہ ہی، یہ اسم کی تعریف ہے۔ وَقُنْیَةً کیا ہے؟ کنیت کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ هِيَ مَا صُدِّرَ، کنیت وہ ایسی شے ہے کہ صدرا اس کے شروع میں لایا گیا ہو، بے ابن اب کو، او امن ام کو، کیلا اور کہا گیا ہے کہ شروع میں لایا گیا ہو ابن کو اور ابنتن کو، ان چاروں میں سے کوئی ایک شروع میں ہو۔ کہتے ہیں یہ کنیت من کنیتو، کنیت کس سے ہے؟ کنیتو سے ہے۔ کنیتو کیا معنی ہے؟ سترتو، یعنی میں نے چھپایا۔ جب ہم کنیت بولتے ہیں تو اس کا مطلب نام کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ کل کنایت، جس طرح کے اشارہ ہوتا ہے، اشارے کے ذریعے سے کچھ چیز کو چھپا دیا جاتا ہے۔ والعرب یقصد بہا، عرب اس کنیت کے ذریعے سے، ہا کی ضمیر کہاں لٹ رہی ہے انوار؟ عرب اس کنیت کے ذریعے سے قصد کرتے ہیں التعظیمہ، تعظیم کا، نام نہیں لیتے، کنیت استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی بے عزتی نہ، چونکہ بعض عرب کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تعریف ہوگی کنیت کی۔ وَلَقَبًا، لقب کیا ہے؟ ہوا ما، وہ ایسی شے ہے، اشعرا بمدحن او ضمن، کہ جو مدح یا مذمت کا فائدہ دیتا ہے، یا تعریف کا فائدہ دیتا ہے یا مذمت کا فائدہ دیتا ہے، ڈائریکٹ۔ قال الرزی والفرق بینہ وبین الکنیت معنن، رزی نے کہا ہے کہ لقب اور کنیت کے درمیان فرق یہ ہے معنوی طور پر، کیا فرق ہے؟ ان اللقب یمدح الملقب بہ، لقب جو ہے اس معنی لقب کے ذریعے سے ملقب کی کیا کرے گا؟ تعریف کرے گا۔ آجن کفتن ایک لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سرمدان، سرمدان، یہ معنی اس کے ذریعے سے جس کا لقب ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں یا مذمت کر رہے ہیں؟ یمدح الملقب یا ملقب بہ کی
تعریف کرے گا، او یذمو بمعنی ذالک اللفظ، یا اس لفظ کے معنی کے ذریعے سے اس ملقب کیا کی جائے گی، مذمت کی جائے گی، جیسے سرمدان کہہ دیں یا اسد کہہ دیں، تعریف ہے نا، مدح ہے یا مذمت ہے۔ بے خلاف الکنیت، کنیت اس کے خلاف ہے لقب کے، فَإِنَّهُ لَا يُعَظَّمُ الْمُقَنَّى بِمَعْنَاهَا، کیونکہ یہ کنیت جو ہے مقنع، اور جس کو یہ کنایہ لایا جاتا ہے، جس کے نام کو چھپایا جاتا ہے، لا يعظم المقنع، مقنع کو عظمت کو بیان نہیں کرتی، اس کی تعریف نہیں کرتی، بل بعدم التصریح بالاسم، بلکہ اس کے نام کی صراحت نہیں ہوتی۔ فإن بعض النفوس تعنفا، کیونکہ بعض لوگ ناپسند کرتے ہیں، تعنفا نا پسند کرتے ہیں، کس کو، ان تخاطب باسمہا، کہ ان کو اسم کے ذریعے سے کہیں۔ قبلہ نجفی صاحب کہتے ہیں، سمجھیں، نہیں کہتے حسین کہہ رہے تھے۔ وَأَخِّرًا ذا، اے اللقب، ذا کا مشار الیہ کیا ہے، لقب ہے، اخراً یعنی تو ضرور بر ضرور اس لقب کو مؤخر کر، کب، ان شرطیہ ہے، صاحبہ فعل ماضی ہے، ان صاحبہ سوا ہو، اگر لقب ساتھی بن جائے، سوا ہو یعنی اپنے، لیکن کہتا ہے اپنے غیر سے مراد تو اسم اور کنیت دونوں تھی نا، لیکن کہتا ہے والمراد بہ الاسم، اس غیر سے مراد یعنی لقب اپنے غیر کے ساتھی بن جائے، یعنی اسم کا ساتھی بن جائے۔ کما وجدہ فی بعض النسخ ان سوا ہو، چونکہ بعض الفیہ کی کتاب کے نسخوں میں آیا ہے، کیا آیا ہے، ان سوا ہاں، معنی کیا بنتا ہے، یعنی اگر لقب کنیت کے علاوہ آ جائے کسی کے ساتھ، کنیت کے علاوہ کیا ہے، اسم، اگر ہا کی ضمیر آ جائے تو پھر تو مطلب واضح، اگر ہو کی ضمیر ہو تو پھر مراد مصنف کی یہ نہیں ہے کہ اپنے غیر کے ساتھ آ جائے، یعنی کنیت اور اسم کے ساتھ آ جائے، بلکہ پھر بھی مراد کیا ہے، اپنے غیر کے ساتھی بن جائے، یعنی اسم کا ساتھی بن جائے، تو لقب کو ضرور مؤخر کرنا ہے۔ سمجھ آئی آگا جی؟ وَصَرَّحَ بِهِ فِي التَّسْهِيلِ، اور اسی بات جو میں نے ابھی کہا ہے کہ مراد مصنف کیا ہے، اسی بات کی تصریح کر دیا کتاب تسہیل میں، کہ اگر لقب اسم کے ساتھ آ جائے، اپنے غیر کے ساتھ یعنی اسم کے ساتھ آ جائے، وَعَلَّلَهُ، اور اس کی علت بھی بیان کی ہے، کس کی، تاخیر کی، مؤخر ہونے کی علت بھی، فی شرح ہی، شرح تسہیل میں، کہ کیوں لقب کو مؤخر کریں گے اسم سے، ان الغالب ان اللقب منقول من اسم غیر انسان، چونکہ لقب اکثر جو ہے وہ نقل شدہ ہوتا ہے ایسے اسم سے کہ جو غیر انسان کا اسم ہے، جیسے بطتن مرغابی، کفتن سرمدانی، ٹھیک، سرمدانی انسان ہے غیر انسان کے لیے، پھر یہی کیا کہے، نام رکھ دیتے ہیں کسی انسان کا، کفتن اور بطتن۔ فلو قدما، اگر اس لقب کو مقدم کر دیا جائے اسم پر، لتوہم السامع، تو یہ مقدم کرنا ضرور سامع کو وہم میں ڈال دے گا، کیا، ان المراد، کہ اس کفہ اور بطتن سے مراد مسمہ الاصلی، اصلی اس کا معنی یعنی مرغابی یا سرمے دان ہے۔ وَذَالِكَ، ذالکہ کا اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ کیا ہے، توہم، مشار الیہ کیا ہے، اور وہ توہم معموم، اس سے امن حاصل کیا جاتا ہے، بتاخیر، اس لقب کو مؤخر کرنا، اگر مؤخر ہو جائے تو وہ وہم نہیں ہوگا۔ فلم یعدل عنہ، اس حکم سے روگردانی ہرگز قابل قبول نہیں۔ وشذ تقدیمہ،
اور خلاف قانون ہے، لقب کو اسم پر آیا ہے لیکن خلاف کہاں آیا ہے اس شعر میں، بِأَنَّ ذَا الْقَلْبِ امر، بتحقیق صاحب قلب امر ہے۔ اب دیکھیں صاحب قلب یہ لقب ہے، صاحب قلب ذا القلب لقب ہے، امر کیا ہے؟ نام ہے، اسم ہے، اسم سے لقب کو پہلے لے آیا ہے، کہتا ہے یہ خلاف قانون۔ اما الکنیت، اب وہ میں نے حکم بیان کرتے کنیت اور لقب اکٹھے آ جائیں تو کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اما الکنیت فیجوز تقدیمہ علی اللقب والعکس، اما کنیت اور لقب اکٹھے آ جائیں جائز ہے کنیت کو لقب پر مقدم کرنا اور لقب کو قضا قالوہ، یہ جو میں نے ابھی کہا اسی طرح کہا ہے کس نے؟ نحویوں نے، قضا قالوہ اسی طرح، لیکن نحویوں کا کہنا اپنی جگہ پر، میرا کہنا اپنی جگہ پر، لیکن مقتضی التعلیل المذکور، جو علت ہم نے ذکر کی ہے اس کا تقاضا مقتضا یہ ہے امتناع تقدیم ہی علیہا، کہ اس لقب کو کنیت پر بھی مقدم نہیں کرنا چاہیے، چونکہ وہاں اشتباہ ہو جائے گا کہ مسمی اصلی مراد ہے یا کوئی شخص مراد ہے، سیجھے۔ فتعمل، یہ جو کہہ رہے فتعمل، یہ کہتا ہے اس ہم نے جو کہا ہے نا، ہم نے جو کہا ہے کہ اگر لقب اور کنیت اکٹھے ہو جائیں تو جس کو چاہیں مقدم کریں، اس میں تأمل ہے، سوچ بچار ہے۔ کہتا ہے اگر لقب اور کنیت بھی اکٹھے ہو جائیں پھر بھی لقب کو مؤخر کرنا ضروری ہے، اسم اور لقب اکٹھے آ جائیں تو لقب کو مؤخر کرنا ضروری ہے، کنیت اور لقب اکٹھے آ جائیں تو بھی مؤخر کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ مصنف نے اوپر کیا کہا ہے شعر میں ان صاحبہ سوا ہو، اگر اسم اپنے غیر کا ساتھی بن جائے، غیر کا ساتھی بن جائے یعنی کنیت کے ساتھ آ جائے تب بھی مؤخر کریں گے، اسم کے ساتھ آ جائے تب بھی، ہے نا؟ تو یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر کنیت کے ساتھ آ جائے تو جس کو چاہے مقدم، غلط ہے نا، اسی لیے اس غلطی کی طرف کیا کرے، میں نے غلط کہا ہے، آپ کو اشتباہ میں ڈالا ہے، آپ سوچ بچار کریں تو بات مصنف نے شعر میں کہہ دی ہے اس کے مطابق عمل کریں، یعنی لقب اگر غیر کے ساتھ آ جائے، خواہ کنیت کے ساتھ آ جائے یا اسم کے ساتھ آ جائے، اس کو مؤخر کرنا ضروری، ٹھیک ہو گیا؟ نعم تقدیمها علی الاسم وعکسہ، یہ تیسرا سوال کیا تھا کہ اگر کنیت اور اسم اکٹھے آ جائیں تو کہتا ہے ہاں اس کنیت کو اسم پر اور اسم کو کنیت پر مقدم کرنا برابر ہے، جس کو چاہیں مقدم کریں، جس کو چاہیں مؤخر۔ اس کی طرف کیوں بار بار دیکھے جا رہے ہیں؟ مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں آپ لوگ، آپ اپنے درس کی طرف ترجمے کے، آپ کو ترجمہ نہیں آتا کل، آپ بار بار آپ ترجمے کو چھوڑ کر اوپر دیکھے جا رہے ہیں، وہ بند ہو جائے جو کچھ بھی ہو جائے اس کو کیا ہونا ہے، اس کو نہ دیکھا کریں۔